ملتان میں عالمی وبا کے باعث جلسوں اور ریلیوں پر پابندی، ضلع انتظامیہ کا پیپلز پارٹی کو ریلی کی اجازت دینے سے انکار، چیئرمین ایم ڈی اے بننے پر پی ٹی رہنماؤں کی سڑکوں پر الغار، رانا عبدالجبار نے گھر سے ایم ڈی اے دفتر تک ریلی نکالی، اپوزیشن جماعتوں نے ضلع انتظامیہ کے فیصلے کو دوہرا معیار قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ملتان میں پی ڈی ایم اور ضلع انتظامیہ ڈٹ گئی، اپوزیشن جماعتوں کی نواں شہر چوک سے گھنٹہ گھر تک ریلی، پولیس کی بھاری نفری ریلی کو روکنے کے لیے سڑکوں پر تعینات، رستوں میں بیریئرز لگا دیے گئے۔ موسیٰ گیلانی کی قیادت میں پہلا قافلہ نواں شہر چوک پہنچ گیا۔ علی موسیٰ گیلانی نے ایف آئی آر کو آگ لگا دی، بولے وہ مہنگائی بے روزگاری کے خلاف اور بنیادی عوامی حقوق کے لیے نکلے ہیں۔ جیالوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ ملتان میں سیاسی رہنماؤں کو قلعہ کوہنہ قاسم باغ اسٹیڈیم کا تالا توڑنا مہنگا پڑ گیا۔ لوہاری گیٹ پولیس ان ایکشن، علی قاسم گیلانی، عبدالقادر گیلانی، جاوید صدیقی سمیت 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ نون لیگ، لارڈز اور پیپلز لارڈز فورم کی جانب سے احتجاج، ڈی سی آفس تک ریلی نکالی گئی، مقدمات خارج کرنے کا مطالبہ۔ دوسری جانب بہاول نگر پی پی رہنما میاں عاصم منظور نے کہا کہ 30 نومبر کو ملتان میں پی ڈی ایم کا ہونے والا جلسہ تاریخی ہوگا۔ محکمہ ماحولیات کا ماحول دوست اقدام، تمام بھٹہ مالکان نے زگ زیگ ٹیکنالوجی اپنانے کا اعلان کر دیا۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے مزید 12 بھٹوں کو کام کرنے کی اجازت، احمد پور میں زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقلی کے بعد 12 بھٹوں پر کام شروع کر دیا گیا۔ ملتان میں کرونا بے قابو، مزید 9 افراد جان سے گئے، نشتر اسپتال میں 4 افراد جاں بحق، 39 نئے شکار۔ بہاول پور میں ایک ہلاکت کے بعد تعداد 80 ہو گئی، 29 نئے کیسز رپورٹ۔ سرگودا میں بھی کرونا کے 4 بیمار دم توڑ گئے، 61 میں کرونا وائرس کا شکار، ایکٹیو کیسز کی تعداد 449 ریکارڈ۔ بکر میں 23 نئے کیسز آنے پر تعداد 106 سے تجاوز کر گئی۔ جنوبی پنجاب میں تعلیمی ادارے عالمی وبا کی لپیٹ میں، ملتان میں علمدار کالج کے 2 ٹیچرز میں وائرس کی تصدیق، ڈیری خان کے مختلف سکولز کے 5 بچوں اور 3 اساتذہ کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ ملتان میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، پولیس نے دیر تک دکانیں کھولنے پر 18 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب پرائس مجسٹریٹ نعمان عابد کا سرکاری گاڑی کی بجائے پرائیویٹ اسکوٹر پر دکانوں کا دورہ، کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 3 دکانوں کو سیل کر دیا، 2 دکانداروں پر 7,000 روپے جرمانہ عائد، 25 دکانداروں کو وارننگ جاری۔ نرسنگ سٹاف دوران ڈیوٹی موبائل بند اور یونیفارم زیب تن رکھیں گی، وارڈ کو بغیر اجازت چھوڑنے پر بھی پابندی ہوگی، رجسٹر کو چارج لیتے اور چھوڑتے وقت مکمل کر کے فراہم کرنا نرسنگ سٹاف کی ذمہ داری ہوگی۔ ملتان میں نرسنگ سٹاف کی ڈیوٹی کے حوالے سے SOPs تیار، MS نیچر اسپتال اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تعلیمی اداروں میں آج پڑھائی کا آخری روز، کل سے ملک بھر میں تعلیمی درسگاہیں بند کر دی جائیں گی، بچوں کو چھٹیوں کا کام دے دیا گیا، آن لائن کلاسز دینے کے حوالے سے اساتذہ کی تیاری بھی مکمل، بچوں اور والدین کی رہنمائی کے لیے اسکول سربراہان چھٹیوں میں بھی اسکولز میں رہیں۔ کوٹ ادو میں انتظامیہ کی نااہلی یا مبینہ ملی بھگت، موضع حالہ بستی گردیوالا میں ٹرانسفارمر ہی چوری ہو گیا، 100 سے زائد گھروں اور گورنمنٹ اسکول کی بجلی 1 ماہ سے منقطع، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، میپکو انتظامیہ پر بجلی بحالی کے لیے 70,000 روپے مانگنے کا الزام، FDO میپکو ساجد کی آئیں بائیں شائیں، بولے مقدمے کے لیے تھانہ سناوا میں درخواست دے دی ہے۔ انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت یا وجہ کچھ اور، ڈیری خان کے سرکاری اسپتالوں میں تشخیصی مشینیں خراب رہنا معمول بن گیا، 2 سال بعد ٹھیک ہونے والی ٹیچنگ اسپتال کی واحد CT اسکین مشین دوبارہ خراب، مریض خام ہو کر رہ گئے، اس سے قبل اسپتال نے پرائیویٹ لیبارٹری سے ماہانہ لاکھوں کا ٹھیکہ کیا ہوا تھا، اسپتال انتظامیہ نے سافٹ ویئر کا مسئلہ قرار دے کر معاملہ ٹرخا دیا۔ رحیمیہ خان میں BSL لیب 3 کا منصوبہ ادھورا، انتظامیہ لیب کی منظوری کے بعد بنانا ہی بھول گئی، جگہ مختص تاحال فنڈ کا اجرا نہ ہو سکا، بہاولپور لیب کی استعداد کار کم ہونے پر کرونا ٹیسٹ کا رزلٹ تاخیر کا شکار،
1721 افراد کے ٹیسٹ رزلٹ نہ آ سکے۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اسپتال میں آوارہ کتوں کا بسیرا، ملتان میں نشترست انتظامیہ نے سر پکڑ لیے۔ خونخوار کتے طلبہ اور اسپتال آنے والے مریضوں کے لواحقین کو کاٹ سکتے ہیں، کتوں کو طلب کرنے کے لیے ٹیم بھیجی جائے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز نے سی او ہیلتھ کو مرافقہ لکھ دیا۔ ملتان میں پولیس بھی غیر محفوظ ہو گئی۔ سینٹرل جیل موڑ سے پولیس کی گاڑی چوری، شور و ویلا پر شہریوں نے ممتاز آباد کے قریب چور کو گھیر لیا۔ ملزم بخلاہٹ کا شکار، گاڑی شہریوں پر چڑھا دی، 4 افراد زخمی۔ حادثے کے بعد گاڑی بند ہونے پر شہریوں نے چور کو پکڑ لیا، خوب درگت کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ ویروالا میں تعلیمی سہولیات کے دعوے نعروں تک محدود۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول شرکی سرائے سدھو بنیادی سہولیات سے محروم، 4 دیواری، پینے کا صاف پانی، نہ ہی واش روم۔ اہل علاقہ نے اسکول کے صحن کو گزرگاہ بنا لیا۔ ڈپٹی ڈی او ایلیمنٹری نے سردیوں کی چھٹیوں میں دیوار کی تعمیر کی یقین دہانی کرا دی۔ لودھرا کمبو پلازا میں موبائل کی دکان پر ڈکیتی کی واردات، ڈاکو اسلحے کے زور پر لاکھوں مالیتی موبائل اور نقدی لوٹ کر فرار۔ سیکیورٹی گارڈ کو مبینہ یرغمال بنا کر جان سے مارنے کی دھمکی، درجنوں شہریوں کا احتجاج، اعلی حکام سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ لیاقت پور ترنڈا محمد پناہ بستی شریف آباد کے غریب خاندان کا 72 افراد کے خلاف احتجاج، الزام عائد کیا کہ 72 افراد نے 2 مرتبہ گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین کا 72 افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، مخالفین نے تشدد کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا دکان کا تنازع چل رہا ہے۔ ڈی ایس پی اسلم خان نے میرٹ پر کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ پی ایچ اے ملتان نے شہر خموشہ کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ 30 لاکھ روپے سے قبرستان کی تزئین و آرائش کے دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے۔ 4 دیواری، شجرکاری، نہ ہی بیٹھنے کے لیے بینچز کا انتظام۔ 2 سال گزرنے کے باوجود تاحال کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے۔ رحیم یار خان میں انتظامیہ کی سستی اور نااہلی، گنجان آباد محلہ کانجواں کچرا کنڈی میں تبدیل۔ قبرستان تکیہ لال فقیر کے ساتھ کچرے کے ڈھیر لگ گئے، بدبو اور تعفن سے علاقہ مکین پریشان، اعلی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ سردی بڑھتے ہی سوئی گیس بحران نے سر اٹھا لیا، سرگودا اور مظفر گڑھ میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، گنجان آباد علاقوں کے مکین پریشان، شاہین آباد کی خواتین سراپا احتجاج، لکڑیاں جلا کر روڈ بلاک کر دیا، سلہ والی روڈ پر ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، اعلی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ لیا یونین کونسل 172 میں پولیو گیس کی انکوائری مکمل، پولیو کیس کی انکوائری مکمل، ڈپٹی ڈی ایچ او، ڈی ایس پی اور 2 ویکسینیٹرز کو ذمہ داری قرار دے دیا۔ محمد اکبر اور تنویر احمد نوکری سے برطرف، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر نعیم اور ڈی ایس او محمد شہباز کے خلاف کارروائی کے لیے رپورٹ سیکٹری پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ ملتان میں منافع خوروں کے خلاف ایک ہی روز میں ریکارڈ کارروائی، 2000 سے زائد چھاپے، 171 گرام فروشوں کو 2 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے کمشنر جاوید اختر محمود کو کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ کمشنر کی ریکارڈ یافتہ کارروائی پر ڈپٹی کمشنر کو شاباش۔ تونسا شریف میں بارڈر ملٹری پولیس تھانہ سطح کی کارروائی، 17 سال سے مفرور قتل کا اشتہار ملزم بشیر احمد کیسرانی گرفتار۔ ملزم جسمانی ریمانڈ کے لیے مقامی کورٹ میں پیش، عدالت نے ملزم کو 500 روزہ ریمانڈ پر پی ایم پی کے حوالے کر دیا۔ پنجاب میں سینئر آفیسرز کو جونیئرز کے ماتحت تعینات کرنے کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، محکمہ پروسیکیوشن کے گریڈ 20 کے ڈی جی ایڈمنسٹریشن خالد راجو کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے عہدوں پر سینیورٹی کے برعکس تعیناتی کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیا۔ عدالت کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ ضابطۂ دیوانی میں ترمیم کا فیصلہ واپس لیا جائے، پنجاب بار کونسل کی ملتان سمیت صوبے بھر میں ہڑتال، ضلع کچہری کے وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، حکومت نے نوٹس نہ لیا تو عدالتوں کی تالہ بندی کی جائے گی، پنجاب بار کونسل کا 2 ٹوک اعلان۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر ترقیاں اور تقرریاں، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کمانڈر سدرن کمانڈ تعینات،
لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء بہاولپور اور لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف ملتان کے کور کمانڈر تعینات، لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز کور کمانڈر لاہور اور ندیم احمد انجم کور کمانڈر کراچی بن گئے۔ محمد علی آرمی اسٹریٹجک فورس کمان کے کمانڈر، لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان آئی جی آرمز، لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایلیویشن، لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات ملٹری سیکرٹری اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور آئی جی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات۔ جنوبی پنجاب کے مسلح افراد کے لیے خوشخبری، حساس کفالت پروگرام کے 2020 اور 21 کی پہلی اور دوسری قسط کے اجرا کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر آفس سے ڈپٹی کمشنر ٹی پی ملتان پولیس افسران کو مراسلہ جاری۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنرز کو مناسب جگہ کے انتخاب کا ٹاسک سونپ دیا۔ لیا میں سیوریج کے مسائل ہوں گے حل، شہر کی بڑی آبادی کے لیے بنائے گئے ڈسپوزل ورکس کا آغاز۔ معاون خصوصی سی ایم پنجاب رفاقت گیلانی اور ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ 30 کروڑ کی لاگت سے عیدگاہ محلہ جوتا اور دیگر آبادیوں میں سیوریج منصوبہ مکمل ہوگا۔ بہاول نگر ستلج پارک میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، پارک میں تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ جاگنگ کے لیے ٹریک کی تعمیر و مرمت بھی جاری۔ ستلج پارک میں واکنگ ٹریک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ بچوں میں کورونا کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات، بہاڑی میں لوکل کاؤنسل ایسوسی ایشن اور جرمن این جی اوز بھی پیش۔ گورنمنٹ گرلز کمیونٹی ماڈل سکول میں کورونا سے حفاظتی کٹس تقسیم، کورونا کٹس میں ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور گلوز دیے گئے۔ خانیوال اور احمد پور شرقیہ میں سردیوں کے آتے ہی پہناوے بھی تبدیل، شہر کے مختلف مقامات پر لنڈا بازار میں شہریوں کا رش، جرسیوں اور جیکٹس کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری۔ مہنگا خرید کر سستا نہیں بیچ سکتے، خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان۔ نہ پانی نہ گیس نہ خوشحالی، پھر بھی دل ہے پاکستانی۔ سخی سرور میں کچے مکان اور سچے لوگ موسم کی سختی میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ کہیں خواتین اور بچے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی تلاش میں تو کہیں پانی کی تلاش جاری۔ قبائلی عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے احساس محرومی ختم کرنے کی امید لگا لی۔